اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، کتاب روح مجرد کے مضامین پر آپ کے ساتھ گفتگو جاری تھی۔ بیان ہوا کہ اس کتاب کا آخری باب، آخری حصہ ہم آپ کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں۔ مرحوم ہاشم حداد زیارتی سفر پر شام گئے اور انہوں نے مرحوم آیت اللہ سید محمد حسین حسینی طہرانی کو بھی دعوت دی کہ وہ زیارت کے لیے تشریف لائیں، اور اس سفر زیارتی کے دوران جن توحیدی موضوعات پر گفتگو ہوئی، مرحوم آیت اللہ طہرانی ان موضوعات کو بیان کر رہے ہیں۔ گزشتہ درس میں بیان ہوا کہ ایک شخص نے مرحوم حداد سے سوال کیا کہ ہم بس اوقات ایسا مشاہدہ کرتے ہیں کہ ایک سادھو، ایک مرتاض ہندو گائے کے سامنے نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے اور گائے کی حرکات و سکنات پر توجہ دیتا ہے۔ جیسے ہی گائے اپنی دم کو ہلاتی ہے، اگر وہ دائیں جانب دم کو گھمائے تو یہ مرتاض ہندو سادھو اس دائیں جانب کے واقعات کو بیان کرتا ہے، بائیں جانب اگر دم گھمائے تو بائیں جانب کے واقعات کو بیان کرتا ہے اور اس خطے میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کو بیان کرتا ہے۔ لہٰذا بعد میں جب تحقیق کی جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اس سادھو نے خبر دی تھی ویسے ہی واقعہ وقوع پذیر ہوا ہے۔ تو یہاں سوال کرنے والے نے یہ سوال کیا کہ کیا گائے کی دم کی حرکت کی وجہ سے وہ واقعہ وقوع پذیر ہوا؟ ایک سوال۔ دوسرا سوال یہ کہ کیا گائے کی دم کی حرکت ایک سبب بنی اور اس واقعے کا ایک سبب ہے، اور ان دونوں اسباب کے پیچھے ایک تیسری علت ہے کہ جس نے ان دونوں کو آپس میں ربط دے رکھا ہے۔ یہ تیسرا سوال کچھ اس انداز میں بیان ہوا کہ کیا گائے اپنی دم کی حرکت سے اس واقعے کی خبر دے رہی ہے، یعنی گائے کو علم ہے اور وہ اپنی دم کی حرکت سے ان واقعات کی خبر دینا چاہ رہی ہے۔ تو یہ عزیزان محترم سوال ہیں، یہ تین سوال ہیں۔ آپ موحد ہیں، آپ اللہ کو ماننے والے ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مرحوم ہاشم حداد کا جواب مناسب نہیں ہے تو آپ اس سے بہتر جواب پیش کر سکتے ہیں۔ کسی کی توہین کرنا، کسی کے لیے برے الفاظ استعمال کرنا یا حتیٰ بندہ حقیر کے لیے کچھ ایسے الفاظ استعمال کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ علمی موضوعات پر گفتگو میں علمی انداز سے تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے اگر بات کی جائے تو اس بات کو اچھے انداز میں آگے پہنچایا جا سکتا ہے، اس پر بحث کی جا سکتی ہے۔ مرحوم حداد نے اس انداز میں کہا، جواب دیا کہ درواقع تمام موجودات کا ایک دوسرے کے ساتھ گہرا ربط پایا جاتا ہے۔ اس ہندو سادھو مرتاض نے جو ریاضت کی، اس ریاضت کے نتیجے میں وہ اس نظام ہستی کے جو ایک رابطی سسٹم ہے، جو واحد سسٹم ہے، جو ایک سسٹم ہے، اس مرتاض ہندو نے اس سسٹم کو کشف کر لیا، اس سسٹم سے رابطہ قائم کر لیا، اور وہ سسٹم ایک ہے، دو سسٹم نہیں ہے پورے عالم امکان کے۔ لہٰذا چونکہ اس جہان کو، جو جہان امر ہے، اس کی مدیریت اور مینجمنٹ کا سسٹم جو صرف ایک اور واحد سسٹم ہے، جسے خداوند متعال سورہ قمر کی آیت نمبر 50 میں ارشاد فرما رہا ہے، وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ کلمح بالبصر، کہ ہمارا امر واحد ہے اور وہ پلک جھپکنے کی طرح ہے۔ یہاں اس آیت میں خداوند متعال کے ارادے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ ارادہ تکوینیہ ہے،
اور پھر بیان یوں کیا گیا ہے کہ یہ ارادہ تکوینیہ الہی امر کے ذریعے سے اور کن کے ذریعے سے وقوع پذیر ہوتا ہے، اور اس تمام عالم ہستی کا نظام اس ارادہ الہی کے ذریعے سے انجام پا رہا ہے۔ اب اس سادھو نے ریاضت کے نتیجے میں اس سسٹم سے رابطہ قائم کیا۔ کیسے رابطہ قائم کیا؟ اس سادھو نے ریاضت کی، اپنی روح کا رابطہ اس گائے کی روح سے برقرار کیا، اور اس گائے کی روح کے ساتھ رابطہ برقرار کرنے کے نتیجے میں یہ سادھو اس نظام ہستی کے جو واحد نظام ہے اس میں کسی جگہ سے جا کر اس نے کنیکشن اختیار کیا، اور اس رابطے کے نتیجے میں یہ اس عالم میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کو بیان کر رہا ہے۔ لہٰذا مرحوم حداد نے کہا کہ یہ گائے کی دم کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، گائے کی آنکھوں کے ذریعے سے بھی خبر دے سکتا ہے، گائے کے پیروں کے ذریعے سے بھی خبر دے سکتا ہے، گائے کی چمڑی کے ذریعے سے، گائے کے کانوں کے ذریعے سے بھی یہ خبر دے سکتا ہے، اور صرف گائے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، دوسری موجودات مثلا بت پرستی کرتا ہے، بت کی پوجا کرتا ہے، بت کے ذریعے سے وہ خبر دے سکتا ہے، سانپ کی عبادت کرتا ہے، سانپ کے ذریعے سے خبر دے سکتا ہے۔ تو یہ انسان ایسے خبر دے سکتا ہے۔ ہماری بات یہ نہیں ہے کہ اس نے جو ریاضت کی وہ درست ہے، ہمارا موضوع گفتگو یہ نہیں ہے کہ وہ جو عبادت کر رہا ہے وہ عبادت درست ہے۔ آج ہم اس موضوع کی طرف آ رہے ہیں کہ شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ میں، کل بھی اس نقطے کو ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ شریعت اسلامیہ اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ انسان اپنی وجود کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور ہستی میں فنا کر دے، چاہے وہ ہستی گائے ہو، چاہے وہ ہستی سورج ہو، چاہے وہ ہستی چاند ہو، چاہے وہ ہستی ستارے ہوں، چاہے وہ ہستی کہکشان ہو، چاہے وہ ہستی بت ہو پتھروں کی صورت میں ہو، چاہے وہ ہستی انسان کی صورت میں ہو، چاہے وہ ہستی ملائکہ کی صورت میں ہو کہ جو مجرد ہے۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ کیوں اجازت نہیں دیتا؟ کیوں؟ چونکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اللہ کی مخلوقات میں سب سے اشرف مخلوق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو خلق کیا ہے، اور اسی انسان کی تخلیق کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کو جو ٹائٹل دیا ہے وہ احسن الخالقین کا ٹائٹل دیا ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم اس نقطے کی طرف توجہ دیں کہ شریعت میں ہرگز اللہ کے علاوہ کسی ہستی کی عبادت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر انسان اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت کرے، چاہے وہ گائے ہے، چاہے وہ پتھر ہے، چاہے وہ سانپ ہے، چاہے وہ بچھو ہے، چاہے سورج ہے، چاہے چاند ہے، چاہے وہ ستارے ہیں، کہکشان ہیں، ملائکہ ہیں، جن ہیں، کسی کی بھی عبادت کرے، یا حتیٰ انسان کی عبادت کرتا ہے، ایک انسان دوسرے انسان کی عبادت کرتا ہے، شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ میں اس عمل کو ممنوع قرار دیا گیا ہے، اس عمل کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ بس اگر ایک انسان کہ جس کا جسم جو ہے وہ مادی ہے جبکہ اس کی حقیقت نفس ناطقہ ہے، انسان کے جسم نے فانی ہو جانا ہے جبکہ اس کی حقیقت نے ہمیشہ باقی رہنا ہے، انسان کے جسم کو موت آئے گی جبکہ اس کی حقیقت جو ہے اسے موت نہیں آئے گی، وہ حقیقت انسان کی برقرار رہے گی۔ انسان کا خود کو کسی دوسری موجود میں فانی کر دینا اسلام اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دیتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ انسان اشرف ہے، اور وہ دوسری موجود جس میں وہ خود کو فانی کر رہا ہے وہ اشرف نہیں ہے۔ مثلا گائے کو انسان پر شرافت نہیں ہے، پتھر کو انسان پر شرافت نہیں ہے، سورج چاند ستاروں کو انسان پر شرافت نہیں ہے، جن کو یا ملک کو انسان پر شرافت حاصل نہیں ہے۔ پس انسان خود کو ان موجودات میں اگر فانی کر دیتا ہے تو یہ انسان کے لیے کمال کا باعث نہیں بنے گا۔ لہٰذا کمال کب ہے؟ کمال تب ہے کہ جب انسان اپنے سے اشرف موجود حضرت حق متعال کے اندر خود کو فنا کر دے۔ کمال تب ہے جب معلول علت میں فنا ہو جائے۔ یہ فلسفی اصطلاح کے اعتبار سے آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ اور علت بھی کون سی؟ جو علت تامہ ہے، جو علت العلل ہے، ہر علت کی جو وجہ ہے، جو ہستی ہے، وہ حضرت حق متعال ہے۔ انسان کے لیے کمال یہ ہے کہ انسان اس ہستی میں فنا ہو جائے۔
لیکن اگر انسان اس ہستی میں خود کو فانی نہیں کرتا، کسی کمزور ہستی میں خود کو فانی کر دیتا ہے، تو یہ انسان کے کمال کا باعث نہیں بنے گا۔ اب آ جاتے ہیں، کیا انسان خود کو کسی دوسرے انسان میں فانی کر سکتا ہے؟ تو نہیں، اس بات کی بھی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے، حتیٰ وہ انسان اشرف ہی کیوں نہ ہو، جیسے حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے 12 جانشین حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام، یا حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، یہ تمام کے تمام اشرف ہیں، افضل ہیں، اکمل ہیں، لیکن تب بھی انسان کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ خود کو ان ہستیوں میں فانی کر دے، یہ انسان کو اجازت نہیں ہے۔ لہٰذا انسان خود کو اگر ان کے نفوس میں فانی کرنا چاہے تو یہ اس بات کی انسان کو اجازت نہیں ہے، اور اسلام میں اس بات کو حرام قرار دیا گیا ہے، ممنوع قرار دیا گیا ہے، اور اسے شرک سے تعبیر کیا گیا ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، اگر انسان خود کو ان ہستیوں میں فانی کرے گا تو یہ حرام ہے اور شرک ہے، اور اگر انسان ان ہستیوں کی اقتداء کرے گا تو یہ شرک نہیں ہے، یہ اسلامی تعلیمات کا نچوڑ ہے۔ خود خداوند متعال نے انسان کو یہ حکم دیا ہے۔ پس ایک انسان دوسرے انسان کی اگر عبادت کرے گا، خواہ وہ دوسرا انسان شرافت کے اعتبار سے پہلے انسان سے اشرف ہو، جیسے خاتم الانبیاء اور ان کے جانشین ہیں، تب بھی ایک انسان کو دوسرے انسان میں فانی ہونے کی اجازت نہیں ہے، ایک انسان کو دوسرے انسان کی عبادت کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیوں؟ چونکہ خداوند متعال نے اس عمل سے منع کیا ہے، اور یہ انسان کے کمال کا باعث نہیں ہے۔ البتہ انسان پاکیزہ انسانوں کے نفوس سے رابطہ قائم کر سکتا ہے، توسل کر سکتا ہے، اور یہ شرک نہیں ہے، یہ الہی تعلیمات ہے۔ ذات حق متعال کا جو آئینہ ہے وہ یہ پاکیزہ ہستیاں ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی ہیں، لہٰذا ان سے کسب فیض کرنا، ان سے توسل کرنا، ان سے رابطہ قائم کرنا، حتیٰ ان سے مانگنا، اسلام اس کی ممانعت نہیں کرتا، چونکہ یہ عبادت نہیں ہے، یہ فانی ہونا نہیں ہے، یہ ان کی پیروی کرنا ہے۔ عزیزان محترم، پیروی کرنے میں اور عبادت میں فرق ہے۔ ذات حق متعال میں فنا اختیار کرنا ہے، حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام میں انسان نے فنا اختیار نہیں کرنا۔ پس اہل بیت کی پیروی کرنا ان کی عبادت کا درجہ نہیں رکھتا، اور اس کو اگر کوئی شخص عبادت کہے تو وہ شخص جاہل شخص ہے، اسے اس بات کا علم ہی نہیں ہے۔ لہٰذا اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی اقتداء کرنا، پیروی کرنا ان کی عبادت نہیں ہے، بلکہ ان کی اقتداء کرنا خود حضرت ذات حق متعال میں فانی ہونے کا جو ہے وہ نام ہے۔ کیوں؟ چونکہ انسان اللہ کا خلیفہ ہے، اور اللہ کے خلیفے کی کوئی حد مقرر اور معین نہیں ہے۔ جس قدر انسان افضل اور اشرف ہوگا حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی طرح، اس کی وسعت مزید وسیع تر ہوگی ایک محدود انسان کی نسبت، جیسے حق متعال نے اسے یہ صلاحیت عطا کی ہے، لیکن انسان اس کی اقتداء کر رہا ہے تو یہ اقتداء عبادت نہیں ہے، یہ اقتداء فنا کا معنی نہیں دے گی۔ اس اقتداء کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کے احکامات کی تکمیل میں اللہ کی فنا کی خاطر جو ہے وہ ان ہستیوں کی جو ہے وہ اطاعت کر رہا ہے۔ پس نچوڑ اگر گفتگو کا آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور ذات کے اندر انسان کا خود کو فانی کر دینا یہ حرام ہے، ممنوع ہے۔ ذات حق متعال کے علاوہ کسی اور ذات میں انسان کو خود کو فانی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ذات حق متعال میں اگر انسان خود کو فانی کر دیتا ہے تو یہ مطلوب ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ تمام وہ افراد جو متعبد ہیں، بہت عبادت کرنے والے ہیں، تمام وہ افراد جو متہجد ہیں، نماز تہجد پڑھتے ہیں، رات کو اللہ سے راز و نیاز کرتے ہیں، اللہ سے گفتگو کرتے ہیں، تمام وہ افراد جو صائم الدہر ہیں یعنی دن کو روزہ رکھتے ہیں، تمام وہ افراد جو حقیقی مؤمن ہیں، تمام وہ افراد جو حقیقی طور پر اشیاء ہیں، یہ تمام کے تمام افراد خلوص کے مرتبے پر پہنچ چکے ہیں، یعنی اخلاص سے انہوں نے عمل کو انجام دیا،
اخلاص کے تمام مراحل سے عبور کرتے ہوئے یہ افراد خالص ہو گئے اور اب مرتبہ خلوص پر پہنچ کر فنا فی اللہ کے مرتبے پر فائز ہو چکے ہیں۔ لہٰذا ایسے افراد کو کہ جو افراد ظاہری اعتبار سے متعبد ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتے، ائمہ معصومین کی اطاعت بھی اللہ کے حکم کی وجہ سے کرتے ہیں، وہ افراد جو متہجد ہیں، صائم ہیں، حقیقی مومن ہیں، حقیقی شیعہ ہیں، یہ افراد اگر آپ ان کے وجود کو دیکھیں تو ان کا ظاہر بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے، ان کا ظاہر نورانی ہوتا ہے، یہ نیک اعمال کو انجام دینے کی وجہ سے ظاہری طور پر خوبصورت ہو چکے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ حقیقی انسانیت کے مقام پر یہ ہستیاں جو ہیں یہ فائز ہو چکے ہیں انسان۔ لہٰذا انسان اگر اپنی حقیقی خوبصورتی کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں فنا اختیار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں فانی ہو جائے۔ پس اگر آپ ایک مومن کو، متعبد کو، متہجد کو، صائم کو، حقیقی مومن کو، حقیقی شیعہ کو مقایسہ کرنا چاہتے ہیں ایک مرتاض ہندو کے ساتھ، تو آپ نمایاں تبدیلی کو محسوس کریں گے کہ ایک مومن کا چہرہ نورانی ہوتا ہے۔ یہ جو افراد سورج کی پرستش کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، گائے کی پوجا کرتے ہیں، ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، انسانوں کی پوجا کرتے ہیں، جنوں کی پوجا کرتے ہیں، فرشتوں کی پوجا کرتے ہیں، اپنے وجود کو ان ہستیوں میں فانی کر دیتے ہیں، ان کے چہرے بدصورت ہوتے ہیں، ان کے چہروں میں نور الہی کی تجلی نہیں ہوتی ہے، ان کے چہرے نورانی نہیں ہوتے ہیں۔ اگرچہ انہوں نے جو ریاضتیں کی ہیں وہ اپنے دین کے مطابق ہیں، اپنی دینی تعلیمات کے مطابق انہوں نے خود کی ریاضتیں کی ہیں، بس ہم ہرگز یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ جو ریاضت کر رہے ہیں وہ ریاضت کرنا ان کا درست ہے، ہم ہرگز اس بات کی تائید نہیں کر رہے کہ وہ جو ریاضت اپنی دینی تعلیمات کے مطابق انجام دے رہے ہیں وہ درست عمل ہے، نہیں۔ عزیزان محترم، بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے انسان کو۔ ہم اس قدر واضح الفاظ میں جب مطالب کو بیان کر رہے ہیں تو ایک شخص کہ جس کے وجود پر شیطان حاوی ہو وہ اس کو نیگیٹو مطلب میں لے جانے کی کوشش کرتا ہے، در واقع شیطان اس کو ان نورانی، خالص اور سچے مطالب کو سمجھنے سے شیطان رکاوٹ ایجاد کر رہا ہے کہ وہ ان مطالب کو نہ سمجھ پائے، وگرنہ جس صراحت سے آیت اللہ تہرانی نے بیان کیا، جس صراحت سے ہم نے بیان کیا، نہ تو ہمارے بیان میں کسی قسم کا جھول ہے یا کسی قسم کی خامی ہے، نہ آیت اللہ تہرانی کے بیان میں کسی قسم کی خامی ہے۔ واضح الفاظ میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ جو گائے پرست ہے، یہ جو مرتاض ہے، اس نے ریاضت کی ہے، اس ریاضت کے نتیجے میں چونکہ اس نے اپنے وجود کو اس گائے کے وجود میں فانی کر دیا ہے، اپنی روح کا رابطہ اس کی روح سے برقرار کر دیا ہے، اور چونکہ تمام موجودات کا آپس میں ارتباط ہے تو یہ گائے کی روح بھی چونکہ اس نظام ہستی کے واحد سسٹم سے متصل ہے، ملی ہوئی ہے، لہٰذا یہ اس سسٹم سے رابطہ قائم کر کے خبریں دے رہا ہے۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم اس کے عمل کی تائید کر رہے ہیں یا ہم اس کی ریاضت کی تائید کر رہے ہیں یا لوگوں کو تشویق دلا رہے ہیں کہ وہ ایسا کرے۔ ہم نے کل بھی واضح انداز میں بیان کیا کہ انسان کے علاوہ، انسان کا غیر اللہ کے علاوہ کسی بھی ذات میں خود کو فانی کر دینا شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ میں حرام ہے، اس کی کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے۔ حتیٰ ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ اور حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ یا خاتم الانبیاء یا خاتم الائمہ کی ذات میں اگر انسان خود کو فنا کرنا چاہے تو اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا ہے، اسلام اسے بھی شرک قرار دیتا ہے۔ اب یہاں واضح اور واشگاف الفاظ میں بیان کر رہے ہیں کہ اطاعت ہرگز جو ہے وہ عبادت کا درجہ نہیں رکھتی ہے۔ اگر کوئی شخص خود کو خاضع قرار دے دیتا ہے ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ کی ہستیوں کے مقابلے میں، اگر کوئی شخص خود کو ان ہستیوں کے سامنے جو ہے وہ اس قدر خاضع قرار دیتا ہے اطاعت کے لیے
کہ جو خدا نے کہا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو، تو یہ اللہ کے حکم کی وجہ سے ان ہستیوں کے سامنے سر تسلیم خم ہے اطاعت کے لیے۔ تو اس اطاعت کو اگر کوئی شخص عبادت کہے تو وہ بیوقوف شخص ہے، وہ جاہل شخص ہے، وہ اسلام کی الف بے سے آگاہ نہیں ہے۔ یہ اطاعت ہے، یہ عبادت نہیں ہے۔ اطاعت کو عبادت کہنے والا شخص بیمار ہے۔ لیکن جو شخص اطاعت کر رہا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر کی اطاعت کر رہا ہے اور اس اطاعت سے فنا اختیار کر رہا ہے، تو یہ ائمہ معصومین میں فنا نہیں ہوگا، یہ خود حضرت حق متعال میں فنا ہوگا۔ بس واپس آتے ہیں اسی موضوع کی طرف کہ یہ مرتاض ہندو ہے۔ اس مرتاض ہندو نے ریاضت کی ہے، اور ریاضت بھی اپنی دینی تعلیمات کے مطابق کی ہے، جو ان کی جو ہے وہ آئین میں اور ان کی جو دینی تعلیمات ہیں اس کے مطابق جو انہوں نے بیان کیا ہے، اس کے مطابق اس شخص نے ریاضت کی ہے۔ اب یہ شخص ریاضت کر رہا ہے تاکہ اپنے نفس کی تطہیر کرے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کے نفس کی تطہیر ہو جائے گی؟ تو کہیں گے نہیں، اس عمل سے اس کے نفس کی تطہیر نہیں ہوگی اور حقیقت میں تطہیر نہیں ہوگی۔ کیوں؟ چونکہ یہ انسان ہے، یہ اشرف ہے، یہ اللہ کی اشرف ترین مخلوق ہے، اور اس انسان نے خود کو غیر اشرف میں فانی کر دیا ہے اور غیر اشرف کے جو وجود میں خود کو ڈھالنے کی کوشش کی ہے، لہٰذا یہ انسان کبھی کمال تک نہیں پہنچ سکے گا، یہ انسان کبھی اعلیٰ مراتب پر نہیں فائز ہو سکے گا۔ کیوں؟ چونکہ اس انسان نے غیر اشرف میں خود کو جو ہے وہ فانی کیا ہے۔ اب اس کے چہرے کا یا اس کی وجود پر جو آثار مرتب ہوں گے وہ اسی غیر اشرف مخلوق اور موجود کے آثار اس کے وجود پر مرتب ہوں گے، لہٰذا اسے کمال ہرگز نصیب نہیں ہوگا، یہ ہرگز بلندی مرتبے پر فائز نہیں ہوگا۔ اس کی اگر ظاہری جو صورت کو دیکھا جائے تو اس میں نور الہی کی تجلی موجود نہیں ہوگی، چاہے وہ گائے کی پوجا کر رہا ہے، چاہے وہ بت کی پوجا کر رہا ہے، چاہے وہ سانپ بچھو کی پوجا کر رہا ہے، چاہے وہ ستاروں سورج اور کہکشانوں کی پوجا کر رہا ہے، چاہے وہ ملائکہ جنوں اور انسانوں کی عبادت کر رہا ہے، اس انسان کے وجود میں الہی نور کی تجلی نہیں ہوگی۔ اب دوسرا نقطہ جو واضح فرق ہے ایک مرتاض کے اندر اور ایک متعبد متحجد صائم مومن حقیقی شیعہ کے درمیان، وہ دوسرا فرق یہ ہے کہ اس مرتاض ہندو کا علم کلی نہیں ہوگا، اس کا علم مجرد نہیں ہوگا، جبکہ ایک مومن متعہد متعبد کا علم جو ہے وہ علم کلی ہوگا، اس کا تجرد جو ہے وہ تجرد کلی ہوگا۔ کیوں؟ چونکہ اس شخص نے اپنے نفوس کو حیوانی نفوس میں فانی کر دیا ہے، اس شخص نے اپنے نفس کو فلکی نفس میں فانی کر دیا ہے، یعنی اگر وہ سورج چاند ستاروں کی افلاک میں موجود کسی موجود کی عبادت کر رہا ہے اور خود کو فانی کر رہا ہے تو اس نے اپنے نفس کو اس نفس میں فانی کر دیا ہے، اور اگر وہ بتوں کی پوجا کر رہا ہے تو اس نے اپنے نفس کو نفوس جمادی میں فانی کر دیا ہے۔ اب جب اس نے اپنے نفس کو غیر اشرف میں فانی کیا ہے تو اس سے اس کا مرتبہ بلند نہیں ہوگا، مزید مجرد تر نہیں ہوگا، اسے تجرد حاصل نہیں ہوگا، اس کے وجود میں جو علم آئے گا وہ ہرگز علم توحیدی نہیں ہوگا، وہ ہرگز علم اکمل اور اشرف نہیں ہوگا۔ کیوں؟ چونکہ اس نے خود کو جو ہے وہ پستی کی طرف لے کر آیا ہے۔ لہٰذا جب انسان خود کو پستی کی طرف لے کر آتا ہے اور کسی اپنے سے پست موجود میں خود کو فانی کرتا ہے، اور ہم نے آغاز ہی گفتگو میں بیان کیا کہ حقیقت میں معلول کو علت میں فانی ہونا ہے، اور علت بھی جو علت العلل ہے اور وہ حضرت حق متعال ہے، لیکن اس نے اپنے سے پست میں خود کو فانی کیا ہے۔ پس خدا پرست انسان خدا میں فانی ہو تو اس کے وجود میں علوم الہی تجلی کرتے ہیں، اور علوم الہی بھی علوم کلیہ ہوتے ہیں، جبکہ اس انسان مرتاض ہندو نے خود کو اپنے سے پستر وجود میں فانی کیا ہے، اور اس فانی وجود کے فنا حاصل کرنے کے بعد اس کی شکل و شمائل ظاہری اس فانی شدہ موجود جس میں اس نے خود کو فانی کیا ہے اس سے مشابہت رکھے گی اور اس سے جو ہے وہ اخذ کرے گی، لہٰذا کلیات اس کے وجود میں نہیں آئیں گی، اس کا علم توحیدی نہیں ہوگا،
اس کے وجود میں معارف کلیہ نہیں ہوں گے، اور اس کے مد مقابل وہ شخص جو عارف ہے، وہ شخص جو متعہد ہے، وہ شخص جو متعبد ہے، وہ شخص جو متحجد ہے، وہ شخص جو صائم ہے، وہ شخص جو حقیقی مؤمن ہے، وہ شخص جو حقیقی شیعہ ہے، وہ شخص جو حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی اطاعت میں خود کو فنا کر چکا ہے، اور یہ فنا عبادت نہیں ہے بلکہ ائمہ معصومین کی اطاعت خدا کے حکم کی وجہ سے اس نے کی ہے، اور اس اطاعت میں وہ خود کو فانی کر چکا ہے، یعنی در واقع خود کو توحید میں فانی کر چکا ہے، تو ایسا شخص، اس کا چہرہ نورانی ہوگا، اس کا علم کلی ہوگا، اس کا وجود توحیدی ہوگا، عرفانی ہوگا، اور یہ توحیدی اور عرفانی حقائق کی گہرائیوں تک عزیزان محترم پہنچ چکا ہوگا۔ لہٰذا افسوس ہوتا ہے کہ جب افراد ہماری اس قدر واضح گفتگو کو غور سے نہیں سماعت کرتے اور پھر عجیب و غریب قسم کے کامنٹس دیتے ہیں، تو انہی کے جو ہے وہ اعمال پر اور انہی کے جو ذہن ہے اسی پر ان کے سپرد کر دینا چاہیے۔ خداوند متعال ان کی ہدایت کرے، خداوند متعال انہیں نور معرفت عطا کرے، لیکن جب تک وہ اپنے وجود کو پاکیزہ نہیں کریں گے مختلف قسم کے گندے اور پست خیالات سے، خداوند متعال ان کو ہدایت عطا نہیں کرے گا۔ انسان کے لیے پہلے خود کو پاکیزہ کرنا یہ ضروری ہے، یعنی پہلے انسان تخلیہ کرے، خود کے وجود سے جو رذائل ہیں ان کو بیرون کرے، باہر نکالے، اس کے بعد فضائل اخلاقی سے خود کو آراستہ کر سکتا ہے۔ یہ قانون قدرت ہے، قانون کلی ہے۔ اگر انسان کا ظرف گندا ہے، کثیف ہے، میلا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے وجود میں توحید الہی تجلی کرے، تو یقینی بات ہے توحید الہی اس کثیف اور میلے اور گندے ظرف میں تجلی نہیں کرے گی۔ میں آپ کی خدمت میں یہاں حضرت آیت اللہ رہبر معظم انقلاب اسلامی آیت اللہ خامنئی کا بیان کرتا ہوں کہ وہ جب مشہد مقدس میں زیر تعلیم تھے تو وہ ایک ایسے شخص کے پاس فلسفہ پڑھنے کے لیے جاتے تھے کہ جو فلسفے کا مخالف تھا۔ تو کسی نے حضرت آیت اللہ خامنئی سے یہ بات ان کو بیان کی کہ اگر آپ کو فلسفہ پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے تو ایسے شخص کے پاس جا کر فلسفہ پڑھیں جو فلسفے کا مخالف نہ ہو، اپنے نظریات جو فلسفیانہ نظریات ہیں اس کو آزادانہ طور پر درست انداز میں آپ تک منتقل کرے۔ جب آپ اس کی بات کو اچھی طرح سے سمجھ جائیں، اب اس کے اوپر اعتراض کر سکتے ہیں، اب آپ اس مخالف شخص کے پاس آ سکتے ہیں اور اس مخالف شخص سے وہ اعتراضات سن سکتے ہیں کہ جو اس نے فلسفے پر کیے ہیں۔ اب آپ آزادانہ طور پر جو ہے وہ ان دونوں نظریات یعنی موافق فلسفہ اور مخالف فلسفہ کے دونوں نظریات کا آپ موازنہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ شروع میں ہی ایک ایسے شخص کے پاس جائیں گے جو مخالف فلسفہ ہوگا تو وہ آپ کے ذہن کو آلودہ کر دے گا، اور اب آپ اگر فلسفے کے موافق شخص کے پاس بھی جانا چاہیں تو آپ کا ذہن چونکہ پہلے سے آلودہ ہے، لہٰذا آپ فلسفے کے وہ نورانی معارف کو اخذ نہیں کر پائیں گے اور انصاف نہیں کر پائیں گے علم کے ساتھ۔ لہٰذا عزیزان محترم، اگر آپ انصاف کرنا چاہتے ہیں تو ہماری بات کو پہلے درست تو سمجھیں، وحدت الوجود کو سمجھے، بعد میں اعتراض کریں کہ وحدت الوجود والا شخص کیا کہہ رہا ہے، اور پھر آتے ہیں کہتے ہیں کہ عالم کو زیب نہیں دیتا ہے، مجتہد کو زیب نہیں دیتا ہے، فقیہ کو زیب نہیں۔ عزیزان محترم، اگر عالم ہے تو وہ آپ سے زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اس کا وظیفہ کیا ہے، اگر فقیہ ہے تو وہ آپ سے بہتر جانتا ہے کہ اس کا وظیفہ کیا ہے، مجتہد ہے تو آپ سے بہتر جانتا ہے کہ اس کا وظیفہ کیا ہے۔ آپ اپنے علم کی سطح کو دیکھیں اور اس مجتہد اور عالم اور فقیہ کی علمی صلاحیت اور علمی سطح کو دیکھیں۔ اس نے اگر تمام زندگی حوزہ علمیہ میں وقف کی ہے علم کے حصول میں، اور خالصتاً وہ علم کرتا رہا ہے، عبادت کرتا رہا ہے، تہجد کرتا رہا ہے، خالص رہا ہے خداوند متعال کے حضور، آپ اگر 40 سال کے ہیں، 30 سال کے ہیں اور آپ نے علم بھی حاصل نہیں کیا ہے درست انداز میں، آپ اس کے اوپر اعتراض کریں، انگوش نمائی کریں، تو عزیزان محترم یہ آپ کی در واقع ناانصافی ہے اپنے وجود کے ساتھ۔ اور جب تک آپ خود کو پاکیزہ نہیں کریں گے آپ ان معارف کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھیں گے۔ خداوند متعال ہماری اصلاح کرے۔ نعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں ان حقیقی نورانی معارف کو درست انداز میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم درست نہیں سمجھیں گے تو یقینی بات ہے ہمارا فقط اعتراض ہی کام ہوگا، چاہے وہ ہم مؤدبانہ انداز میں اعتراض کریں، چاہے وہ ہم علمی انداز میں اعتراض کریں، یا نہایتی
پست انداز میں اعتراض کریں اور گالم گلوچ کا سہارا لیں۔ خداوند متعال ہماری ہدایت کرے، حضرت صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں حضرت صاحب العصر والزمان کے اصحاب و اعوان و انصار میں سے شمار فرمائے۔ آپ تمام عزیزان کے لیے حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی ہیں اور دعاگو بھی ہیں۔ خداوند متعال انشاءاللہ ہمارے امور کی اصلاح فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔